الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 47 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہود پر اتمام حجت کا مضمون شروع ہو گیا تھا، وہی مضمون آگے چل رہا ہے۔ پھر ان کو ایک مرتبہ خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی قرآن مجید ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے جو اس سے پہلے تورات میں تھیں اور انجیل میں بھی تھیں۔ تو ان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود تھا، یہ کتاب انہی چیزوں کی تصدیق میں آئی ہے، اس لیے اس کو قبول کرو، اس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو یہاں سے اب دعوت شروع ہو رہی ہے، لیکن دعوت کا اسلوب اگلے ہی جملے سے واضح ہو جائے گا کہ اتمام حجت کا ہے، یعنی یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں اب بات صرف سمجھانے بجھانے کی نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے آخری پیغام دینے کی ہے۔ تو یہ صورتیں خاتمے کو پہنچ رہی ہیں، نساء ہے، اس کے بعد مائدہ ہے۔ تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہود سے جو بات شروع ہوئی تھی سورہ بقرہ سے، وہ اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ تو لب و لہجے میں جو سختی ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری جو تمہارے پاس موجود ہیں، اور پھر فرمایا کہ مان لو من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی جن کے یہ چہرے ہیں اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی۔ اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لب و لہجہ کتنا سخت ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ اس چیز کو مان لو جو تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے اسی کی تصدیق میں نازل ہوئی ہے، اور اس دن سے پہلے مان لو کہ جب چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور اس دن سے پہلے مانگ لو جب کہ وہ پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیے جائیں گے، اور جن کے چہرے ہیں ان پر خدا نے لعنت کر دی ہے، ایسے ہی جیسے سبت والوں پر لعنت کی تھی۔ ایک ایک جملے کو اگر آپ دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے جو رویہ اختیار کیا اس پر غیر معمولی غضب ہے جو جملوں سے ٹپکا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو مغضوب علیہم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہود کا معاملہ یا بنی اسرائیل کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پیغمبروں کی امت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت امت منصب شہادت پر فائز کیا ہے۔ ان کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں پیغمبروں کا انتخاب کیا، یعنی فردن جیسے کہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بتایا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم کا انتخاب کیا علیہ السلام، نوح کا انتخاب کیا علیہ السلام، اس طرح پیغمبروں کا انتخاب کیا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کا، ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا گیا کہ اب یہ دنیا کے وسط میں آباد ہو کر اللہ کے دین کی گواہی دے گی۔ تو ایک لحاظ سے ایک نوعیت کا نبوت کا منصب ہے جس پر پوری قوم فائز کر دی گئی۔ اس لحاظ سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ تو بہت سخت الفاظ میں یہاں یہ بیان فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ سب ہو جائے۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں نطمسا وجوہا کے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے چہروں پر یہ آنکھ، کان، منہ اور ناک کے نشانات یہ کس لیے تھے؟ اسی لیے تھے نا کہ انسان ایک صاحب ارادہ، صاحب شعور مخلوق ہے۔ تو وہ دن آ جائے گا کہ جب یہ نشانات برابر کر دیں گے، ہم مٹا کر برابر کر دیں گے، کیونکہ یہ قوتیں جس مقصد سے عطا ہوئی ہیں، جب وہ کام ہی ان سے نہیں لیا گیا تو ان کو باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تو یہی بہتر ہے کہ چہرے بھی اسی طرح سپاٹ کر دیا جائے، اس طرح سر کے پیچھے کا حصہ سپاٹ ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، یعنی اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن جیسے تمہارے
سر کے پیچھے کا حصہ اسپاٹ ہے، ہم اس چہرے کو بھی ایسے اسپاٹ کر دیں گے۔ آنکھیں دی تم نے دیکھا نہیں، کان دیے تم نے سنا نہیں، تو پھر ان کا فائدہ کیا؟ اچھا، پھر جو لفظ استعمال کیا ہے وجوہاً، اگر عربی زبان کے اسالیب کا لحاظ رکھا جائے تو چونکہ نکرہ ہے تو نفرت اور کراہت اس کے اندر ٹپکی پڑ رہی ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں اس لفظ کو تو یہ گویا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ متکلم ان لعنت زدہ چہروں کا تعین کے ساتھ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں کہا تمہارے چہرے، ان کے چہرے، بلکہ چہرے، بڑی سخت نفرت اور کراہت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وجوہ ہم نہیں کہا، وجوہن کہا ہے، گویا منہ پھیر لیا ہے، ان کے ساتھ نسبت دینا بھی پسند نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا ہے کہ ہم لعنت کر دیں۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو چہروں کو بگاڑ دینے کی یہ دھمکی جو انہیں دی گئی ہے، اس میں بالکل معلوم ہوتا ہے کہ عمل اور سزا کی مشابہت ہے۔ یعنی اوپر والی آیت میں جو ان کی حرکت بیان ہوئی وہ ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے منہ بنا بنا کر، لہجے کو بگاڑ کر الفاظ کو کچھ سے کچھ کرتے، اور اس منہ بنانے اور الفاظ کے بگاڑنے کو اپنا ہنر سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تھے، تان کر کے واپس آ گئے ہیں۔ اب جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو اس لبو لہجے کی سختی بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ان سے کہو کہ اب بھی اپنے آپ کو درست کر لیں۔ یہ اس کے مستحق ہو چکے ہوئے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں کی پاداش میں اس انجام کو پہنچیں کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں۔ انہوں نے حق سے منہ موڑنے کو شیوا بنا لیا ہے، تو اب یہ سزاوار ہیں، اسی لائق ہیں کہ ان کے چہرے پیچھے کی طرف الٹ دیے جائیں۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ چہرے برابر کر دیے جائیں، پھر یہ کہا کہ الٹ کر پیچھے کی طرف کر دیے جائیں۔ تو اس سے گویا یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ صورتحال ہے جو انہوں نے ہدایت کے نازل ہونے کے بعد اپنے لیے پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہا کہ ہم ان پر اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی۔ سبت کا حوالہ دیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کی ایک بستی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ سبت کے دن چونکہ ان کو کام کاج پر پابندی لگا کے پابند کر دیا گیا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ہیلا تراشا۔ یعنی ایسی نالیاں بنا دیں جس میں ہفتے کے دن سے پہلے ہی کچھ مچھلیاں آ جاتیں، اور پھر اس کے بعد یہ اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فریب، اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، انسان ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم ہیلے بازی پر اتر آئے تو یہ چیز اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ان پہ لعنت کر دی، اور اس لعنت کی جو صورت وہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ یہ ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ اور قرآن مجید کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کی سیرت مسخ ہوئی، اس کے بعد جو تھوڑا بہت ظاہری فرق رہ گیا تھا وہ بھی مٹ گیا، یہاں تک کہ اللہ کی لعنت نے ان کے ظاہر و باطن کو ایک کر دیا، بالکل جانور ہو کر رہ گئے۔ تو یہ ایک بڑی سزا تھی جو ان کو دی گئی، اس کا ذکر یہاں کیا ہے کہ کیا یہ اب اس انجام کو پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس رویے کے نتیجے میں انہوں نے ہیلا گری کی تھی، خدا کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، فریب کیا تھا، یہ اس طریقے سے زبان کو توڑ موڑ کر پیغمبر پر تان کر کے بالکل اسی رویے کو دوبارہ روبہ عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں پہنچا دے؟ تو ان کو دعوت دو اس بات کی کہ اس دن کے آنے سے پہلے، اللہ کے اس فیصلے سے پہلے یہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی گویا یہ جو چیز ہے ان کے ہاں باوجود اس کے کہ ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، خدا کی شریعت کو ماننے والے ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس ذوم باطل میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ عقائد اعمال کچھ ہوں، جنت میں تو ہم جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بتا دو یہ بات کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ ان کے ہاں یہ سرکشی کیوں آئی ہے، کیوں پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے
کہ اس سطح پر اتر آئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے پیغمبر ہیں، اس مقام پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے تو جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن یہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، یہ تو ان کا آج کا عمل ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے اگر کسی کو شریک ٹھہرایا گیا اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ معاف نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شرک خدا پر افتراء ہے، خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں اور فلاں کو یہ حیثیت خدا نے دی ہے، اس کے بغیر تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ شرک کے حق میں کوئی عقلی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ فلاں شخصیت ہے یا فلاں ہستی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حیثیت دی ہے، اللہ نے یہ فلاں کام اس کے سپرد کیا ہے، یہ یا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، یعنی اللہ نے کیا اپنی کتاب میں کہا ہے، کسی پیغمبر کے ذریعے سے کہا ہے، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر اللہ کے اوپر افتراء کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے شرک ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کسی عقلی اور علمی غلطی میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتا، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھ کے کہہ رہا ہے۔ تو اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ یہ ایسا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑے کسی ظلم کا زمین پر ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے توبہ اور رجوع کے بغیر کوئی شخص اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی اگر دنیا میں انسان کو توفیق مل گئی، اس نے معافی مانگ لی، اپنی بات چھوڑ دی، توبہ کر لی، اچھا عمل اختیار کیا، توحید پر قائم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی بہت واضح کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا اور شرک پر اصرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر معافی کا کوئی امکان نہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں بھی کسی کو دلیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اسی وقت معاف ہوں گے جب خدا چاہے گا۔ آیت کو پڑھیے نا، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باقی گناہوں کو بھی اللہ چاہے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق، جو قاعدے اس نے مقرر کیے ہیں، اور جب خدا چاہے گا۔ اور خدا کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اپنی حکمت اور قانون کے مطابق چاہتا ہے، اس کی کوئی مشیت، اس کا کوئی ارادہ بھی الٹپ نہیں ہوتا۔ علیم ہے، حکیم ہے، اور اس کی یہ صفات اس کی ہر مشیت کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کسی حال میں بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے نیچے البتہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو بھی اپنے قانون، اپنی حکمت کے مطابق چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ معاملہ اس کی مشیت پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی استحقاق کسی کا قائم ہو گیا۔ تو ان کو توجہ دلائی کہ اپنے ان گناہوں کو بھی دیکھو، اور شرک جیسے جرم کا تم ارتکاب کرتے رہے اس کو بھی دیکھو، اور اس زوم باطل سے نکلو کہ تمہارے عقائد اور اعمال کچھ ہوں، تم لازماً جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے اس کی کوئی ضمانت کسی کو بھی نہیں دے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے ہاں تو اسی بنیاد پر معاملہ ہوگا کہ کسی نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تم نے دیکھا نہیں ان کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیز ہے، یہ جو امتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کی، ان کے اندر در آتی ہے، شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے باوجود کیا ہے، اپنے پاکی دامہ کی حکایت یہاں تک بڑھا رکھی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کی خاص عنایت ہے، اور اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، فرمایا یہ اپنے کرتوتوں کی لازماً سزا بھگتیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انہیں دیکھو اپنے ان دعووں سے یہ کیسا افطرا باندھ رہے ہیں، کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ یہ الزام باطل میں مبتلا ہونے کا نتیجہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ ہم خدا کے محبوبوں کی اولاد ہیں، اس کی برگزیدہ امت ہیں،
اس لیے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی جنت میں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ پاکیزگی ہمیں چاہیے، وہ ہر حال میں ہمیں ہر حال میں حاصل رہتی ہے، اس لیے کہ جو ہمارا مرتبہ اور مقام ہے اس مقام کے ہوتے ہوئے ہمارا مواخذہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو پاکیزگی اللہ عطا فرماتا ہے، پاکیزگی دعوے کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، جو پاکیزگی اللہ عطا فرماتا ہے وہ ایمان اور عمل اور بر و تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اس نوعیت کے دعوے، یہ نسبتیں، یہ مقام، یہ مرتبے اور ان کا ذکر نہیں ہے، یہ تو حاصل ہوتی ہے سچے ایمان سے، سچے عمل سے، وفاداری کا حق ادا کرنے سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت، بر و تقوی کی نعمت اور اللہ کے ساتھ سچے عمل کی نعمت، یہ ان کو عطا فرماتا ہے جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے بغیر یہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی پاکیزگی جس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ بڑا مقدس سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزگی اس کے قانون کے مطابق ملتی ہے، اور انہی کو ملتی ہے جن کو وہ اس کا مستحق سمجھتا ہے، اور کن کو ملتی ہے؟ ان کو ملتی ہے جو ایمان اور عمل میں آگے بڑھتے ہیں اور بر و تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کے دعوے کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور سری گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس طرح کے جھوٹ اللہ کے اوپر باندھے جائیں اور اس طرح کے دعوے کیے جائیں۔ اس روشنی میں یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری امت میں بھی کیا کیا چیزیں پیدا ہوئی۔ یعنی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری داستان سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہود کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور یہود کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے جو ان کو عطا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ساری دنیا پر فضیلت میں نے دی تمہیں، بڑا غیر معمولی مرتبہ عطا فرمایا، لیکن جب اس ذو میں باطل میں مبتلا ہوئے کہ ہم شرک کر لیں تب بھی کوئی گرفت نہیں ہے، ہم خدا پر جھوٹ باندھ لیں تب بھی کوئی گرفت نہیں ہے، تو صاف صاف یہ بتا دیا کہ اللہ نے دنیا میں بھی تم پر لعنت کی ہے، قیامت میں بھی مجرم قرار پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی قاعدہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہرانے کی جسارت نہ کرو، پاکیزگی اللہ کے قانون سے ملتی ہے، اور اللہ کی حکمت کے مطابق عمل کرو گے تو اس سے ملتی ہے، پاکیزگی دعووں سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دعوے الٹا خود سری گناہ بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک گناہ تو شرک کرنے کا ہو رہا تھا، ایک پیغمبر کی تصدیق نہ کرنے کا ہو رہا تھا، ایک ضد اور ہٹدرمی کا ہو رہا تھا، فرمایا اس کے ساتھ جب یہ دعوے کرتے ہو تو یہ خود سری گناہ بن جاتے ہیں، یعنی یہ جرم پر جرم کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے غضب کے بعد پھر اس کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اب یہ ارشاد ہوا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک پیرا شروع ہوا تھا اور وہ یہاں تک پہنچا، پھر فرمایا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہود جن معاملات میں شرک کے مرتکب ہوئے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس میں جو لفظ جبت استعمال ہوا ہے اس سے مراد اعمال سفلیہ ہیں، یہ جو عام طور پر عمل کیے جاتے ہیں اور جن میں طرح طرح کے علوم و فنون جو مشرکانہ توہمات پر مبنی ہوتے ہیں ان کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ اس طرح کے اعمال سفلیہ میں چونکہ شیطانی قوتوں کو مؤثر بالذات مانا جاتا ہے، یعنی یہ جادو ٹونے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ان میں شیطانی قوتوں کو مؤثر بالذات مانا جاتا ہے، اس لیے جبت کے ساتھ طاغوت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ان اعمال پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو شیطانی تصرفات ہیں ان پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے دین کے علمبردار ہونے کے ساتھ اس پستی میں اتر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ان اعمال سفلیہ ہی کو اپنی زندگی بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے شیطانی تصرفات کے برحق ہونے کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شیطان کا ذکر بھی ساتھ ہی آ گیا کہ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھلم کھلا مشرکین عرب کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ انبیاء کے ماننے والے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے قریب سمجھتے، تو فرمایا کہ یہاں الٹ صورتحال ہے کہ یہ منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ، ان کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں
تو فرمایا کہ یہ پستی ہے جس میں یہ گر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھلم کھلا مشرکین عرب کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ دوسرے مقامات پر دیکھیے تو اس میں یہ بات واضح کر دی ہے قرآن نے کہ وہ ایسا کس طرح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب چونکہ بعض اصلاحات کر رہی تھی، جو چیزیں انہوں نے دین میں داخل کر دی تھیں ان کو نکالا جا رہا تھا، ان اصلاحات کو آڑ بنا کر اور اپنی بدعتیں اور اپنے تشددات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے تھے کہ دیکھیے جی یہ تو بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بالعموم ہوتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ مذہبی لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی خدا کا بندہ توجہ دلائے تو وہ کسی سیکولر آدمی کو برداشت کر لیں گے، وہ دہریے کو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ کسی صاحب ایمان آدمی کو اگر وہ کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی بات سن لیں۔ تو یہاں بالکل وہی ذہنیت ہے جو بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ منکروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر یہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قریش مکہ، وہ مشرکین جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے شرک کو ایمان اور دین بنایا ہوا ہے، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کے معاملے میں ان کے ہاں نرم گوشہ موجود ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان سے تو وہ زیادہ ہدایت پر ہے۔ یہ صورتحال بھی مذہبی لوگوں میں بالعموم پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مذہبی لوگ ہیں، یعنی یہ دین ایمان کے دعوے دار ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، یوں سمجھ لیجئے نا کہ جو ہماری صورتحال ہے وہی ان کی صورتحال ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اس سطح پر اتر آئے ہیں، اس پستی میں گر چکے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ ومن یلن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ یہ جو لعنت کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں چونکہ اردو زبان میں لوگ اس کے مدعا اور مطلب سے واقف نہیں ہوتے تو وہ خیال کرتے ہیں کوئی گالی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عربی زبان میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ خدا کی رحمت کے مستحق نہیں رہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نکیرا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ جو سوال کیا ہے نا، کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، تو یہ اصل میں انکار کا اسلوب ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات سوالیہ جملہ بولتے ہیں انکار کے لیے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی اور اس کا اختیار و اقتدار خدائی کے پاس ہے، اس کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دے رکھا کہ جس کو چاہیں دیں اور جسے چاہیں محروم کر دیں۔ اصل میں تو یہ اس بات کے اوپر حسد میں مبتلا ہوئے کہ یہ نبوت ادھر کیوں چلی گئی ہے، تو اس پر سوال کیا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی خدا کو ان سے پوچھ کر یہ معاملات کرنے چاہیے تھے۔ تو بڑی زجر کا جملہ ہے۔ فرمایا کہ پھر تو حال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو پھر تو خدا کی نعمتوں عنایتوں میں سے کسی کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ فرمایا فإذا لا یؤتون الناس نکیرا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ فرمایا یہی بات ہے تو سن لیں کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے تو اولاد ابراہیم کی یہ جو شاخ ہے بنی اسماعیل، ان کو اپنی حکمت اور اپنی شریعت بخش دی، وآتینہم ملکا عظیما، اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی۔ یہ باطن سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ ان کا تمام غم و غصہ صرف اس بات پر ہے کہ نبوت ان کے خاندان کا حصہ تھی، یہ اس سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر کس طرح چلی گئی ہے۔ اور اب یہ فرمایا کہ یہ حسد میں مبتلا ہیں۔ اصلی مرض یہ ہے ان کے اس حسد کے علی رغم بنی اسماعیل کے حق میں نبوت اور نبوت کے ساتھ ایک عظیم بادشاہی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس بادشاہی کی بشارت ہے جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوئی۔ یعنی یہ بڑی غیر معمولی پیشین گوئی ہے قرآن کی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ حسد میں مبتلا ہیں تو ہوا کریں۔ بادشاہی ان کو نہیں دی گئی، خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ کس بلبوتے پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ جو ان کو دیا گیا تھا یہ اس میں بھی چور ثابت ہوئے، یہ صرف حسد میں مبتلا ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بنی اسماعیل کو اپنی حکمت بھی عطا کرے گا،
اپنی شریعت بھی عطا کرے گا، یعنی دین کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ دین کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، حکمت سے مراد ہے ایمان و اخلاق، یعنی وہ چیزیں جو دین کے فلسفے سے، ایمان و اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، قرآن انہیں حکمت کہتا ہے، اور شریعت اللہ کا قانون ہے۔ تو فرمایا ہم نے یہ بنی اسماعیل کو دینے کا فیصلہ کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے وہ عظیم بادشاہی بھی دے دی ہے جس بادشاہی کا ہم نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کو یہ بادشاہی حاصل ہوئی، اور وہ اتنی عظیم بادشاہی تھی کہ کوئی 10-15 سال ہی کے اندر مسلمانوں کی سلطنت وہاں تک پھیل گئی کہ آج اگر گنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ 10 ممالک موجودہ زمانے کے اس کے صوبے بن کر رہ گئے، اتنی بڑی بادشاہی تھی۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا، اور یہ کس وقت فرمایا جا رہا ہے؟ جب ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا۔ فرمایا وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرمانے کا فیصلہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بادشاہی کن کو عطا کی گئی؟ یہ بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا گیا بنی اسماعیل کو، اور ابھی بنی اسماعیل بھی پوری طرح ایمان نہیں لائے۔ یعنی ابھی جو بنی اسماعیل کا معاملہ ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا اپنا کہ ایمان لاؤ گے تو یہ نعمت تم کو حاصل ہو جائے گی، لیکن ابھی وہ پوری طرح ایمان نہیں لائے۔ تو گویا اس پر ایک استدراک کیا ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا، ہم نے ہدایت بھی دے دی، ہم نے دین بھی دے دیا، ہم نے شریعت بھی دے دی، ہم نے حکمت بھی دے دی، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک، یعنی خود بنی اسماعیل نے بھی ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی۔ تو اب ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا دینے کا، لیکن ان میں ایسے بھی ہیں جو ابھی نہ اس حکمت پر ایمان لائے ہیں نہ اس شریعت پر ایمان لائے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ ارشاد ہوا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم عنقریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان کی کھالیں جب پک جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کانا عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طریقے پر بیان کر دیا کہ یہود حسد میں مبتلا ہیں، محض حسد ہے جو اس کا باعث بن رہا ہے کہ یہ انکار کریں۔ جو کچھ رویہ انہوں نے اختیار کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک ہمارے اوپر عنایت کیے رکھی تو اب کسی اور پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ بادشاہی پروردگار کی ہے، فیصلے اس کو کرنے ہیں، نبوت اس کو دینی ہے۔ اگر یہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس میں چور ثابت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بنی اسماعیل کو اب حکمت بھی اپنی دے گا، اپنی شریعت بھی عطا فرمائے گا، اور ایک عظیم بادشاہی بھی انہیں عطا فرمانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی خود بنی اسماعیل نے بھی اس کی قدر نہیں پہچانی، یعنی ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں۔ لیکن بہرحال سب کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ جو پیغمبر کی طرف سے بات کے اتنی حقیقت کے اس قدر واضح ہو جانے کے باوجود اس کا انکار کریں گے اور انکار پر اصرار کریں گے اور اس طریقے سے جانتے بوجھتے حق کے منکر ہو جائیں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، مان لیں گے، حقیقت کا اعتراف کریں گے، جن کو اللہ اس کی توفیق دے گا، ان کے لیے وہ جنت ہے۔ پھر آگے جنت کی تصویر کھینچ دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس غیر معمولی انجام تک پہنچا دے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے، وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہے، مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی جن کے یہ چہرے ہیں اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی۔ اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خواہ کچھ ہو یہ لازماً جنت میں جائیں گے،
انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو اپنے ان دعووں سے یہ کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہی بات ہے تو سن لیں کہ ہم نے اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو اپنی حکمت اور اپنی شریعت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے بھی اس کی قدر نہیں پہچانی۔ سو ان میں ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور اس شریعت پر ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم عنقریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے۔ ان کی کھالیں جب پک جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر